السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سید توقیر بخاری۔ اردو حروف تہجی کا آخری حرف یہ بلحاظ استعمال کئی ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اردو بولنے والوں کے لیے اور بالخصوص اردو ادب کے طلباء کے لیے لازم ہے کہ وہ حروف تہجی کے بارے میں مکمل آگاہی رکھتے ہوں، کیونکہ زبان کی بنیاد حروف تہجی ہی پر ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ حرف یہ جب تنہا پڑھا جائے تو اس کا تلفظ یہ ہوتا ہے، جبکہ مرکب بن جانے کی صورت میں اس کا تلفظ یا ہو جاتا ہے، جیسے یا معروف اور یا مجہول وغیرہ۔ یا لین وہ یہ جس سے پہلے حرف پر زبر ہو اور اسے ترچھا کر کے پڑھا جائے، جیسے خیر، کیف۔ اب یہاں میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ عربی زبان کا تلفظ مختلف ہے۔ عربی میں اسے خیر اور کیف پڑھا جاتا ہے، جبکہ اردو کے لہجے میں سے خیر اور کیف پڑھتے ہیں۔ دیگر الفاظ سیر، عیب، پھیلاؤ، ہیبت، سیلاب، بیٹھک، شیخ۔ بہت سارے لوگ اس لفظ کو شیخ پڑھتے ہیں، صریحاً غلط ہے، یہ لفظ شیخ ہوتا ہے۔ یا معروف وہ یہ جس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو اور اسے خوب ظاہر کر کے پڑھا جائے، جیسے شیر، کھیر، پیر، یقین، نگینہ، حریم، شیشہ، جمیل، آستین۔ یا مجہول وہ یہ جس سے ما قبل حرف کے نیچے زیر ہو اور اسے خوب ظاہر کر کے نہ پڑھا جائے، مثلا دیر، زیر، پھیر، سیر، شیر، نیک، میز، پلیٹ اور جیل۔ یا نسبتی وہ یہ جو کسی شخص، جگہ، چیز، زبان یا رنگ وغیرہ کے ساتھ مل کر نسبت کا اظہار کرے۔ یا نسبتی دراصل یا معروف ہی کی ایک ذیلی شاخ ہے۔ اس کے علاوہ بھی یا معروف کی کئی شاخیں ہیں جنہیں غیر معروف ہونے کی بنا پر اس ویڈیو میں شامل نہیں کیا گیا۔ یا نسبتی کی مثالیں دیکھیے: حسنی، حسینی، عربی، پنجابی، مکی، دہلوی، لکھنوی، بخاری، سرمئی۔ ان مثالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شخصیات، زبانوں، شہروں اور رنگوں کے ناموں کی نسبت کی وجہ سے اس یہ کو یا نسبتی کہا جاتا ہے۔ یا بطنی وہ یہ جو کسرہ اضافت یعنی زیر کو کھینچ کر پڑھنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس یہ کا تعلق صرف تلفظ کے ساتھ ہے اور عمل تختی میں اس کا اظہار ہوتا ہے، جبکہ تحریری صورت میں یا بطنی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ مثالیں دیکھیے: کشتی نو، شب غم، دل ناداں۔ شعری ضرورت کے تحت زیر کو لمبا کر دینے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ آواز
یہ کہ مشابہ ہوتی ہے، جیسے کشتی نو کو لمبا کر کے پڑھا جائے کشتی نو شب غم دل ناداں، تو اس کی ضرورت صرف اور صرف شعر میں پیش آتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا ان لوگوں تک ضرور پہنچائیے گا جو کسی نہ کسی صورت میں اردو ادب کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔